تذکرہ حسین شہزادہ کونین امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات اپنی سیاہ زلفیں بکھیر چکی تھی۔ صحرائے کربلا پر 10ویں رات کے چاند کی اداس کرنیں کہہ رہی تھی، اے کربلا کی سرزمین، تیری پشت پر اس مقدس قافلے کی یہ آخری رات ہے۔ کل یہ پیاسا قافلہ لٹ جائے گا، اس کے شہیدوں کا خون تیرے خشک زروں کے ہونٹوں کو سیراب کر دے گا۔ آج کی رات ان مہمانوں کے ساتھ مروت کے ساتھ گزار دے۔ ان خیموں میں ہونے والی ایک ایک بات کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے۔ سہمے ہوئے پیاسے بچوں کی آہو بکا اپنے دامن و دل میں جگہ دے دے۔ عفت مآب بیبیوں کے پیروں کے نقوش اپنی چھاتی میں چھپا لے۔ وہ دیکھ، حسین علیہ السلام کا دل بند عابد علیہ السلام اپنے خیمے میں پڑا کڑا رہا ہے۔ زہرہ ثانی زینب سلام اللہ علیہ اس کی تیمارداری میں مصروف ہیں، لیکن دیکھ تو عابد علیہ السلام بے چین کیوں ہے؟ بے چین ہو کر اٹھا، اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں تیر گئے؟ باوجود ضبط کے یہ زینب کی سسکیاں چیخوں میں کیوں بدل گئیں؟ کس بات نے ان صابرہ کے ہاتھ سے دامن صبر کھینچ لیا؟ سنو اور اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لو کہ ساتھ والے خیمے سے زینب سلام اللہ علیہ کے بھائی فاطمہ کے لخت جگر عابد بیمار کے بابا حسین کی آواز آ رہی ہے۔ اے زمانے، تیرا برا ہو، تو کیسا بے وفا دوست ہے۔ صبح شام تیرے ہاتھوں کتنے مارے جاتے ہیں، تو کسی کی رعایت نہیں کرتا، کسی سے عوض قبول نہیں کرتا۔ سارا معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہر زندہ و مردہ کو موت دیتا ہے۔ ان اشعار نے بہن کو مضطرب کر دیا۔ آنے والے دن کی ہولناکیوں کے تصور سے ان کا ضبط چیخوں اور سسکیوں میں ڈھل گیا۔ دیکھیے، حسین اپنی عفیفہ بہن کی دھاڑیں بندھانے آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، بہن، خدا سے ڈرو، اس کی حمد و ستائش سے اطمینان حاصل کرو۔ موت دنیا میں ہر زندگی کے لیے ہے، آسمان والے بھی ہمیشہ زندہ نہ رہیں گے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ پھر موت کے خیال سے اس قدر رنج و بے قراری کیوں؟ اے بہن، دیکھ، ہمارے لیے اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ یہ نمونہ ہمیں سکھاتا ہے ہمیں ہر حال میں صبر و ثبات، توکل و رضا پہ کاربند رہنا چاہیے، اور چاہے کہ ہم کسی بھی حال میں بھی اس سے منحرف نہ ہوں۔ ان الفاظ نے زخمی دلوں پر مرہم کا کام دیا۔ دل کو ایک سکون ملا، بہتے آنسو رک گئے، سسکیوں میں ٹھہراؤ پیدا ہو گیا۔ خاندان رسالت کا یہ طرح امتیاز ہے۔ 10ویں محرم کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ لشکر ادا کے سرکش گھوڑے اپنے سمو سے خاک اڑا رہے ہیں۔ ان کی ہنہناہٹ میں کانوں پر بڑی آواز سنائی دیتی ہے۔ سارا میدان کارزار سپاہیوں سے بھرا پڑا ہے، جیسے اسے مقابل میں کسی لشکر جرار کے آنے کی توقع ہو۔ اپنی بے پناہ قوت و کثرت سے
اپنی بے پناہ قوت و کثرت کے باوجود ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں، ان پر ایک انجانا خوف چھایا ہوا ہے، آنکھیں ویران سی نظر آتی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ان کے چہروں پر تو اطمینان اور مسرت کی جھلک ہونی چاہیے تھی۔ لشکر حسین علیہ السلام کی اس عظیم لشکر کے سامنے حیثیت ہی کیا ہے؟ پھر یہ ہراساں سے کیوں ہیں؟ بات سمجھ آ سکتی ہے، یہ سارے لوگ وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ آج ان کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی گھرانہ ہے، جو شکل و شمیل اور حسن حسنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تفسیر ہے۔ اور پھر ان میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے امام علی مقام علیہ السلام کو خصوصی دعوت دے کر کربلا بلایا۔ ان بزدلوں نے دنیاوی مفادات کے عوض اپنے ضمیر اور اپنی روح کو بیچ ڈالا۔ ان کی وہی بزدلی، وہی منافقت ان کے چہروں پر نظر آ رہی ہے۔ ضمیر کے بوجھ، روح کی ملامت ان کے چہرے بے رونق بنا دیے۔ ان کی نگاہوں میں وحشت برس رہی ہے۔ فضا آج جتنی بھی اداس اور مغموم ہے، اتنی پہلے کبھی نہ تھی۔ سورج کی رنگت پھیکی پھیکی سی ہے، ہوائیں افسردہ ہیں، فرات کا پانی بے قراری سے اچھل کر کربلا کے میدان کو دیکھ رہا ہے، جو عنقریب خاندان رسالت کا مقتل بن جائے گا۔ خیمہ گاہ امام میں ایک پر اسرار خاموشی ہے۔ سہمے ہوئے بچوں، عفت بیپیوں کے تصور میں بھی یہ نہ تھا جو ابھی ان کے پیش آنے والا ہے۔ انہیں تو توقع بھی نہ تھی ان کے نانا کے نام لیوا خاندان رسالت کے گلشن کو یوں لوٹنے کے در پہ ہو جائیں گے۔ امام علی مقام نے اپنی مختصر سی سپاہ کو ترتیب دے لیا ہے۔ دیکھیے حسین علیہ السلام تیزی سے خیمہ گاہ کی طرف پلٹے۔ خیموں میں آنے والے دل روز نالوں سے آپ کو بے چین کر دیا۔ صبر و رضا کے مظہر، اطاعت توکل کے پیکر یہ ادا پسند نہیں آئی، اسی لیے تو فرما رہے ہیں، میری بہن میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، میری شہادت پر تم کپڑے نہ پھاڑنا، بال نہ نوچنا، سینہ کو بھی نہ کرنا۔ دیکھو صبر و استقامت کا دامن کسی بھی حال میں ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ دیکھیے حسین علیہ السلام اسلامی اقتدار کو کس معراج پر پہنچا دیا ہے۔ روحانی و اخلاقی قدر میں سب سے پیغمبر نے کتنا حسین اور دلکش رنگ بھر دیا ہے۔ میدان کرب و بلا میں مقتل کی صورت میں نظر آ رہا ہے، لیکن فریدہ رشد و ہدایت کا یہ عالم کہ اہل بیت کے صبر و ثبات کا درس دیا جا رہا ہے۔ لیجئے دشمن اب بہت قریب آ گیا۔ حسین علیہ السلام اپنے ناکہ پر سوار آگے بڑھے، سامنے قرآن رکھا ہے، چاہتے ہیں کہ تمام حجت ہو جائے، اس لیے سپاہ یزید کو مخاطب فرما رہے ہیں، لوگوں میرا حسب نسب یاد رکھو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گربانوں میں منہ ڈالو، اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، خوب غور کرو، کیا تمہارے لیے میرا قدر کرنا جائز ہے؟ میری حرمت کا رشتہ توڑنا روا ہے؟ کیا میں تمہیں نبی کی بیٹی کا بیٹا اور اس کے ہمزاد کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چاچا نہیں ہیں؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قول نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرماتے سید شباب اہل جنہ؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے
ضرور سچا ہے، کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو بتلاؤ، کیا تمہیں برہنہ تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات کا یقین نہیں کرتے تو ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تم میری بات کی تصدیق کر سکتے ہو۔ تم مجھے بتاؤ، میرا قصور کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کا مال چھینا ہے؟ کسی کو قتل کیا ہے؟ کہو کیا بات ہے؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ بولو، جواب دو، بولتے کیوں نہیں؟ اے شیس بن ربی، اے حجاج بن الجبیر، اے قیس بن الشعد، اے یزید بن الحارث، کیا تمہیں نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ پھل پک گئے ہیں، زمین سرسبز ہے، نہریں ابل پڑی ہیں، اگر آپ آئیں تو آپ اپنی جرار فوج کے پاس آئیں گے، جلد آئیے۔ دیکھیں وہ لوگ سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے خط لکھا اور آپ انہی سے مخاطب ہیں، لیکن ان بزدلوں کی ڈھنائی دیکھیے، صاف جھوٹ بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہرگز آپ کو خط نہیں لکھے۔ آہا، یہ کیسے لوگ ہیں جن کو اپنی بات کا پاس ہے، نہ عہد کا احساس ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ اللہ کے رسول سے حیا ہے۔ ان کے نواسوں اور عزیزوں کے ساتھ یہ سلوک، کیا اس کے بعد بھی یہ لوگ امید شفاعت رکھ سکتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں دین اور دنیا سے محرومی۔ لیجئے، زبیر بن القعین نے اپنا گھوڑا بڑھایا، ذرا ان کے جذبات بھی سنیے۔ گروہ اشقیاء سے فرما رہے ہیں، اے اہل کوفہ، عذاب الہی سے ڈرو۔ ہر مسلمان اپنے بھائی کو نصیحت کرنا فرض ہے۔ دیکھو، اس وقت ہم باہم بھائی ہیں، ایک ہی دین کے ایک ہی طریقے پر قائم ہیں۔ جب تک تلواریں نیام سے نہیں نکلتی تم ہماری نصیحت اور خیر خواہی کے ہر طرح سے حقدار ہو، لیکن تلوار کے درمیان آتے ہی باہمی حرمتیں ٹوٹ جائیں گی اور ہم اور تم دو الگ الگ ہو جائیں گے۔ دیکھو، اللہ نے ہمارا اور تمہارے نبی کی اولاد کے بارے میں امتحان لینا چاہا۔ ہم تمہیں اہل بیت کی نصرت کی طرف بلاتے ہیں اور سرکش عبید اللہ ابن زیاد کی مخالفت پر دعوت دیتے ہیں۔ یقین کرو، ان حاکموں سے کبھی تمہیں بھلائی حاصل نہ ہوگی اور یہ تمہاری آنکھیں پھوڑیں گے، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے، تمہارے چہرے بگاڑیں گے، تمہیں درختوں کے تنوں پر پھانسی دیں گے اور نیک انسانوں کو چن چن کر قتل کریں گے۔ بلکہ اگر تم دیکھو تو وہ یہ سب تم سے کر چکے ہیں اور ان واقعات پر تمہیں سارا علم ہے۔ لیکن کوفیوں کا جواب تھا کہ باخدا ہم اس وقت تک نہ ٹلیں گے جب تک حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو قتل نہ کر لیں اور انہیں اپنے امیر کے روبرو حاضر نہ کر سکیں۔ زبیر بن القعین بولے، خیر، اگر فاطمہ بنت رسول کا بیٹا سمیا کے چھو کرے تو ابن زیاد سے کہیں زیادہ حمایت و نصرت کا مستحق ہے، تو کم از کم اولاد رسول کا اتنا تو پاس کرو کہ اسے قتل نہ کرو، اسے اس کے چاچا اور یزید معاویہ کے حال پہ چھوڑ دو تاکہ وہ آپس کا معاملہ خود طے کر لیں۔ واللہ یزید کو خوش کرنے کے لیے میرے خیال میں یہ ضروری نہیں تم ابن رسول کا خون بہاؤ۔ لیکن شمر نے اس کے جواب میں ان پر تیر پھینکا اور وہ واپس آ گئے۔ لیکن یہ کون ہے لشکر ادا سے گھوڑا دوڑائے امام علی مقام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے؟